ان کی خبرداری اور جانکاری سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ ان لوگوں نے میرے ارد گرد اپنے آدمیوں کا مضبوط تانا بانا بن دیا ہے، اور یہ اندازہ اور احساس میرے حوصلوں کی دیواریں لہجہ و لہجہ اوپر اٹھاتا گیا۔ میں خود کو تنہا اور لاچار نہیں سمجھ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے ہمدرد ہر لمحہ میرے قریب رہیں گے۔ حسب توقع شام 3 بجے میرے نام نہاد والدین ملاقات کے لیے آئے۔ ان کے ساتھ کیپٹن وریام کی بہن رقیہ نہ تھی، بلکہ ایک ایسی لڑکی تھی جسے میں نے نئے ہندوستان کی نسل کا نمائندہ سمجھ لیا تھا۔ اس نے کاٹرائی کی پتلون اور پرنٹڈ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ شکل واجبی تھی لیکن جاذب نظر تھی، اس لیے کہ جوان تھی۔ جوانی کا خون اور خماری حسن ہوتا ہے۔ یہ ماریہ حسن ہے۔ خاتون نے تھرماس نرس کو تھما کر تعارف کرایا۔ تمہارے انکل حسن کی بیٹی۔ ہیلو ماریہ، میں نے زیر لب مسکرا کر کہا۔ خوشی ہوئی مل کر، لیکن مجھے نہیں۔ وہ کندھے اچکا کر بولی، اگر تم بہتر حالت میں ملتے تو خوشی ہوتی۔ میں لڑنے کا موڈ بنا کر آئی تھی۔ اب بیمار سے لڑنے کا کوئی لطف نہیں آئے گا۔ نہیں بیٹی، خاتون نے کہا، یہ ایسا ہی ہے۔ گھر بھی اس نے خط نہیں لکھا۔ گھر کی دوسری بات ہوتی ہے آنٹی، ماریہ بولی۔ میں باہر تھی، مجھے اس کے لیٹرز اور فون کالز کی ضرورت تھی۔ وہ بول رہی تھی اور میرے اندر خطرے کے چوہے ناچنے لگے تھے۔ نہ جانے کون تھی، کیسے تعلقات تھے ان دونوں کے درمیان، لیٹرز اور ٹیلی فون کالز، اور نہ جانے کیا کیا باتیں رہی ہوں گی۔ وہ کچھ پوچھ سکتی تھی، کوئی ایسا سوال کر سکتی تھی اور میرا جواب برم کا بانڈا توڑ سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے محتاط ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ لوگوں نے اسے کچھ بتایا نہیں کیا؟ میں نے سعید صاحب کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے آج تمہیں فارغ کیا جا رہا ہے، سعید صاحب نے میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بتایا۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے نرس کی جانب دیکھا۔ اس نے معذرت خواہانہ انداز میں سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ لیکن میں ابھی فٹ نہیں ہوں، میں نے احتجاجی آواز میں بتایا۔ مجھے سکون کی ضرورت ہے جو گھر میں نہیں مل سکے گا۔ گھر میں نہیں مل سکے گا؟ خاتون نے استجابیہ لہجے میں پوچھا۔ یہ کیا بات ہوئی بیٹے؟ سکون کی اصل جگہ گھر۔ مان دروازہ کھلا، سب نے غیر ارادی طور پر ادھر دیکھا۔ زری دروازہ کھلتے ہی ٹھٹک کر رکی، پھر اس نے ایک طرف ہو کر انسپیکٹر کو راستہ دیا۔ انسپیکٹر کے ساتھ ایک نوجوان تھا جسے دیکھتے ہی میرے جسم کی دیواریں ہل گئی تھی۔ اگر انسپیکٹر کی توجہ سعید صاحب نے حاصل نہ کر لی ہوتی تو اس کی تجربہ کار نگاہیں زلزلے کے شدید جھٹکے کو میرے چہرے سے جان لیتی۔ وہ اعظم خان تھا جس نے سرائے کے احاطے میں مجھے روئی کی طرح دن کر رکھ دیا تھا۔ پھر بھی میں ناراض نہ تھا۔ وہ مجھے کسی بھائی اور دوست کی طرح عزیز تھا۔ اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ وقت کی ضرورت تھی، اس کی ڈیوٹی تھی، ورنہ مجھے فوج والے اتنی آسانی کے ساتھ قبول نہ کرتے، اور نہ ہی میں یادداشت گم ہونے کی کامیاب اداکاری کر سکتا۔ سعید صاحب یقیناً انسپیکٹر کے نزدیک معتبر رہے ہوں گے۔ وہ گیلے کاغذ جیسا بن گیا تھا۔ کیا تم آن ڈیوٹی ہو انسپیکٹر؟ سعید صاحب نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اور یہ بھی جانتے ہو یہ کس کا کمرہ ہے؟ یہ انسپیکٹر کی بوکھلاہٹ قابل دید تھی۔ اس نے تذبذب میں مبتلا محرزر کی طرف اشارہ کیا۔ میری عزیزہ ہیں، ان کے ساتھ ہم عیادت کے لیے آئے ہیں جناب، انسپیکٹر نے کہا۔ دیکھو انسپیکٹر، وریام میرا بیٹا ہے۔ اگر اوپر سے تمہیں کوئی ہدایت ملی ہے تو یہ نہ بھولنا کہ وریام کون ہے۔ میں یاد رکھوں گا جناب، میں تو ہمیشہ آپ کا خادم رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم کل بلکہ آج ہی مجھے چیمبر میں مل لینا۔ سعید صاحب بولے، بیگم ہمیں اب چلنا چاہیے، کیا وریام ساتھ نہیں جائے گا؟ بیگم نے پوچھا۔ نہیں، سعید صاحب نے جواب دیا، یہ پہلے یونٹ میں رپورٹ کرے گا اور پھر وہ لوگ اسے سک لیو دیں گے۔ جانے مادر، بیگم صاحبہ نے جھک کر میرے بالوں پر ہونٹ رکھے۔ گھر عزیز و اقارب سے بھرا ہوا ہے، سب لوگ ہسپتال کے لیے ضد کر رہے تھے۔ ہم بازار کا بہانہ کر کے آئے ہیں، چھٹی ملتے ہی فون کر دینا، گاڑی بھیج دی جائے گی۔ آپ لوگ جائیں، ماریہ بولی، میں کچھ وقت یہاں رہوں گی، بلکہ تم ادھر ساتھ چلی جانا، اسے بیگم نے کہا۔ اور وریام فارغ ہو جائے تو لے آنا ساتھ۔ نہیں، میں نے بڑک کر کہا، تم بھی چلی جاؤ، میں ڈاکٹر سے بات کروں گا، شاید چند دنوں تک نہ آ سکوں۔ ماریہ نے موٹے شیشے کی اینک اتار کر چندیائی ہوئی آنکھوں سے مجھے غور سے دیکھا اور پھر طویل سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بغیر کچھ بولے ان کے ساتھ چل پڑی۔ وہ ناراض ہو گئی تھی، لیکن مجھے اس کی ناراضگی کی پرواہ نہ تھی۔ اعظم خان بے نیازانہ انداز میں کھڑا دیواروں پر آویزاں چاٹ پڑنے لگا تھا۔ جو ہی وریام کے والدین اور اس کی کزن ماریہ حسن باہر نکلے، زری کے اندر جیسے برقی رو اود کر آئی تھی۔ اس کا اسپاٹ چہرہ زندہ ہو گیا تھا اور آنکھوں کی دھند چھٹ گئی تھی۔ یہ اعظم خان ہے، انسپیکٹر نے اشارہ دے کر بات شروع کی۔ آرمی کے منظور نظر کانٹریکٹر۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور اعظم خان نے جھک کر ہاتھ تھام لیا۔ میٹ کا ٹھیکہ تھا، وہ بتانے لگا، لیکن میں ناکام ہو گیا، اس لیے بلیک لسٹ پر ہوں۔ لیکن میں تو اس سلسلے میں کوئی مدد نہ کر سکوں گا انسپیکٹر، میں نے بتایا۔
میرا تعلق سروس کور سے نہیں ہے۔ واقعی؟ انسپیکٹر میری آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ ہاں انسپیکٹر، واقعی میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے جواب دیا، لیکن آپ میری مدد ضرور کریں گے۔ ہاں، انسپیکٹر نے میٹھی نگاہوں سے زری کی طرف دیکھا۔ ضرور، ہم نے کل طویل نشست کے دوران بہت کچھ طے کر لیا ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ اعظم خان نے پوچھا۔ ٹھیک ہے اعظم خان۔ انسپیکٹر نے سائڈ ٹیبل پر پڑی ڈائری سے ورک نوٹس لیا۔ میں لکھ دیتا ہوں، آپ اپنی گاڑی لے لیں۔ اس نے چند سطریں لکھ کر چٹ اعظم خان کو دے دی۔ اگر مزید ضرورت ہوئی تو میں آپ کو مل لوں گا، میں بتا چکا ہوں۔ اعظم خان نے چٹ جیب میں رکھ کر جواب دیا۔ میں آنے والے سیزن کے لیے لائف سٹاک جمع کر رہا ہوں، مجھے مال کے لیے پوری وادی میں پھرنا پڑتا ہے، شاید میں گھر نہ مل سکوں۔ میں شکوہ نہیں کروں گا بھائی، آپ جائیں، انسپیکٹر نے ہنس کر کہا، اور اعظم نے باری باری ہم دونوں سے مصافحہ کیا اور سر جھکا کر زری کو سلام کیا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ ہاں تو میں بتانے جا رہا تھا، انسپیکٹر نے کرسی بیڈ کے قریب کرتے ہوئے کہا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مس مہرزر سیکیورٹی فورسز جوائن کریں گی۔ میں بولنے لگا تو انسپیکٹر نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ مجھے اپنی بات دلال کے ساتھ کرنے دیجیے کیپٹن، چراغ تلے ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، میں مہرزر کو اسی اندھیرے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میں بھی مسلمان ہوں، وادی میں جو آگ بھڑک رہی ہے اس کی ذمہ داری ہم مسلمانوں پر ڈالی گئی ہے، مگر میں، میرا گھر اور میرے عزیز و اقارب اس ذمہ داری سے پاک سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، پھر بھی بھیڑیے ہمارے گھروں کا رخ نہیں کرتے۔ میں پہلی بار ادھر آیا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ سیکیورٹی فورسز میں لیڈیز بھی ہوتی ہیں، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اگر زری کو کوئی بہتر پوسٹ مل سکتی ہے تو مجھے خوشی ہوگی، میں ذاتی طور پر ان ہنگاموں کے حق میں نہیں ہوں، انڈیا میں بھی تو مسلمان ہیں، مجھے تو یہی سمجھ نہیں آئی کہ یہ لوگ کیسی آزادی چاہتے ہیں، ان کا آقا کون ہے، کس کی غلامی سے نجات کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے بات نہیں کرنی چاہیے کیپٹن، انسپیکٹر نے مدھم آواز میں کہا، ہم بحیثیت ملازم حکومت کے وفادار ہیں، لیکن انڈیا اور کشمیر میں بہت فرق ہے، یہ خطہ مسلمانوں کا رہا ہے، یہ ایک ریاست ہے، اس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، میرا خیال ہے کسی وقت مہرزر آپ کو فرق بتائیں گی، کیا ماضی کا حوالہ آڑے نہیں آئے گا؟ نہیں، انسپیکٹر نے جواب دیا، بلکہ یہی حوالہ سفارش بن سکتا ہے۔ موجودہ گورنمنٹ کی پالیسی جو بریف کی جاتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ حریت پسندوں کی قوت کو کسی نہ کسی طرح توڑا جائے۔ مجھے افسوس کے ساتھ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہم میں ملت کے غدار زیادہ ہیں، ہماری وفاداری دنیاوی مفادات سے خریدی جا سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ حکومت مسلمانوں کو دن دوس اور عہدوں سے خرید لیتی ہے۔ مہرزر نئی نسل کی مقبول لیڈر ہے، زیر زمین اسٹوڈنٹس تحریک کی روح رواں سمجھی جاتی ہے۔ میری ڈائری کے ہر صفحے پر اس کی نقل و حرکت کی تفصیل ہے۔ میں کل ایک انڈین آفیسر سے مل رہا ہوں، وہ شخص وادی کی سیاسی صورتحال معلوم کرنے آیا ہے، وہ یقیناً اپنی سفارشات کشمیری حکام اور انڈین گورنمنٹ کو پیش کرے گا۔ میں جن چند معروف لوگوں کو خریدنے اور توڑنے کی سفارش کر رہا ہوں ان میں مس مہرزر کا نام سر فہرست ہوگا۔ میں نے مہرزر کو بھی گائیڈ لائن دی ہے، یہ آج رات خواتین کی تنظیم دختران ملت کی قائد آسیہ اندرابی سے ملاقات کرے گی اور کل اس کا ایک بیان شائع ہوگا۔ بیان میں آسیہ اندرابی کی غلط پالیسیوں پر تنقید ہوگی کہ آسیہ اندرابی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر رہی ہے، کیا اس کا سروس کیریئر متاثر نہ ہوگا؟ آپ فوجی لوگ نہیں جانتے کیپٹن کہ سیاست کی دکان بازار کی دوسری دکانوں کو آگ لگا کر ہی چمکتی ہے۔ کیا آپ نے کشمیری لیڈر شیخ عبداللہ کی سیاسی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا؟ جب کشمیری مہاراجہ اور انگریز سرکار سے آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے تو شیخ عبداللہ کے ساتھ چودھری غلام عباس اور سردار ابراہیم جیسے بڑے لیڈر تھے، لیکن شیخ صاحب نے سیاست کا میدان اور اقتدار کی کرسی حاصل کرنے کی خاطر سب کچھ چلتا کیا اور خود پردھان منتری بن گئے تھے۔ ان کو سب کچھ پنڈت نہرو کی ہاں میں ہاں ملانے اور مسلمان لیڈروں سے اختلاف کرنے پر ملا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ مہرزر بھی اپنے بزرگ لیڈر کے نقش قدم پر چلے، لیکن میں زری بول پڑی۔ پیشرو کے نقش قدم پر قدم رکھنے سے پہلے اپنے ساتھی کیپٹن وریام سے مشورہ کرنا چاہوں گی۔ مجھے ماضی کی طرف نہیں جانا بلکہ میرے سامنے مستقبل ہے اور مستقبل کی ساری راہوں پر کیپٹن موجود ہونا چاہیے۔ کیا آپ کچھ مہلت دیں گے انسپیکٹر؟ ضرور۔ انسپیکٹر میری جانب مسکراتی اور معنی خیز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجھے امید ہے کہ کیپٹن اپنے خوبصورت مستقبل کو خوبصورت اور محفوظ مشورہ دیں گے، اور محفوظ راستہ اور بہتر مستقبل وہ نہیں جو آسیہ اندرابی اور اس کے سرپھرے ساتھیوں نے چن لیا ہے۔ جو پودا وہ لگانا چاہتے ہیں وہ اول تو بارآور نہیں ہوگا، اگر ہوا بھی تو کم از کم یہ نسل اس درخت کی چھاؤں اور پھل سے مستفیض نہ ہوگی۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ انہی درختوں کے سائے اور پھل حاصل کیے جائیں۔ سوری انسپیکٹر، میں بے اختیار سا ہو کر بولا،
اگر تمہاری مراد موجودہ حکومت اور نظام سے ہے تو میں بحیثیت مسلمان یہ کہوں گا کہ یہ درخت مسلمان کے لیے ببول کی جھاڑیاں ہیں۔ کچھ بھی ہو، انسپیکٹر نے جواب دیا، عمل سے نہ صحیح مگر زبان سے ہمیں ان درختوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہاں، تمہاری اس پالیسی سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ اوکے، اس نے ہاتھ بڑھایا۔ مجھے امید ہے ہم ایک دوسرے کو تسلیم کرتے رہیں گے۔ مس مہرزر، آج بھرطور آپ کو آسیہ سے ملاقات کرنی ہے۔ میرے آدمی آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر سلیوٹ کیا اور ٹرن لے کر باہر جانے کے لیے چل پڑا۔ زری نے کھڑکی کا پردہ سرکا کر باہر دیکھا اور پھر انسپیکٹر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نرس جو انسپیکٹر کی موجودگی کے دوران باتھ روم میں بند رہی تھی باہر نکل آئی۔ زری کچھ کہنے جا رہی تھی کہ نرس کو دیکھ کر اس نے ہونٹ بیچ لیے تھے۔ حالانکہ نرس مسلمان تھی اور اس کے خیالات تحریک آزادی کے حامی تھے، لیکن اسے اور اس کے خیالات کو زری نہیں جانتی تھی۔ سر، آپ کو 5 بجے لیبارٹری میں جانا ہے، نرس نے چارٹ دیکھ کر بتایا۔ وہاں کیا ہوگا سسٹر؟ زری نے پوچھا۔ آپریشن وغیرہ تو او نو، نرس نے جواب دیا، ایسی کوئی بات نہیں، چند ٹیسٹ لیے جائیں گے اور ایکس رے وغیرہ شاید۔ وریام، میں چائے کی طلب محسوس کر رہی ہوں۔ زری نے چہرہ گھما کر نرس کی جانب دیکھ کر کہا، میں وارڈ بوائے کے ہاتھ بھجواتی ہوں۔ نرس نے ہنس کر کہا، اور جب آپ چائے سے فارغ ہوں گی تو واپس آؤں گی۔ تھینک یو ویری مچ سسٹر۔ زری نے بھی ہنس کر اس کی مہربانی اور تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ یہ لڑکی مجھ پر مہربان ہے یا ایک خوبصورت کیپٹن کو ممنون کرنا چاہتی ہے؟ نرس کے جاتے ہی زری میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میرے سوال کو رکاوٹ نہ سمجھے گا، کیونکہ میرے تجربات اور خیالات انڈین آفیسرز کے حق میں کچھ اچھے نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے، میں نے تکیہ اٹھا کر پہلو کے نیچے رکھا اور کروٹ کے بل نیم دراز ہو گیا۔ اس کا شمار ایسی لڑکیوں میں ہے جو دوسروں کے گھر آباد دیکھ کر خوش ہوتی ہیں۔ اچھی لڑکی ہے اور ہمارے کام بھی آ سکتی ہے۔ خوش فہمی میں کوئی حماقت نہ کر بیٹھیے گا، زری مدھم آواز میں بولی۔ ان دنوں کشمیری معاشرہ ماضی کے سوویت معاشرے کے کرب میں مبتلا ہے۔ وہاں لوگ اپنے سائے کو دیکھ کر بدک جایا کرتے ہیں اور یہاں باپ بیٹی سے بات کرتے وقت محتاط رہتا ہے۔ خفیہ ایجنسیاں طے در طے مصروف عمل ہیں۔ ایک ایجنسی ایسی ہے جو برین واشنگ اور ہاؤس کلیننگ پر کام کرتی ہے۔ ایجنسی نے ماہر نفسیات اور نوجوان نسل کی خدمات مستعار لی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں سے تعلقات بڑھاتے ہیں اور دلائل سے پیار سے برین واشنگ کا عمل مکمل کرتے ہیں۔ لڑکیاں مسلمان نوجوانوں کو شکار کرتی ہیں، جیسی بھی ضرورت ہو، حتیٰ کہ معروف بوڑھوں سے شادی تک کر لیتی ہیں۔ دوسرا شعبہ قابل ذکر سیاستدانوں، تاجروں اور اعلیٰ حکام کے ملازمین کو خریدتا ہے، اور جو آفر قبول نہیں کرتے ان کو غائب کر دیا جاتا ہے اور اس خالی آسامی کے لیے تجربہ کار جاسوس ملازم رکھوایا جاتا ہے۔ اس طرح اب ہر بڑے گھر کا راز نہیں رہ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ کیپٹن وریام کے اندر کی باتیں سننے اور معلوم کرنے کے لیے نرس کے روپ میں کوئی آزمودہ کار لڑکی ہو۔ میں حیرت کا اظہار نہیں کروں گا، میں نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ جو بھی ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے وہ ہر حربہ آزماتا ہے۔ رہا معاملہ نرس کا تو مجھے یقین ہے وہ صرف نرس ہی ہے، کیونکہ وہ میرے لیے بطور خاص نہیں لائی گئی، بلکہ جب میں یہاں آیا تو وہ موجود تھی۔ پھر مان لو کہ وہ تم پر مہربان ہے، زری زور دے کر بولی، اور تم نے اس کے اندر نرم گوشہ بنایا ہے۔ ہاں، کسی حد تک، میں نے سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے وضاحت کی، بٹ اونلی فار فیوچر۔ صفائی کی قطعاً ضرورت نہیں آفیسر، زری نے خالصتاً کاروباری لہجے میں کہا۔ ہم صرف مقصدی دوست ہیں، یا ایک ضرورت، ایک سفر اور ایک اندیکھی طاقت نے ہمیں یکجا کیا ہے، اور یہ قربتیں بالکل عارضی ہوتی ہیں، جس طرح موسمی پرندے موسموں کے تابع ہوتے ہیں۔ بہرکیف جب تک ساتھ ہیں، ساتھیوں جیسا ساتھ ہونا چاہیے۔ یقین آ گیا تم نے اسٹوڈنٹس کو اپنی لچھے دار تقریروں سے مداح بنایا ہوگا۔ کیوں؟ مقررہ کے علاوہ میں اور کچھ نہیں ہوں۔ اور کچھ؟ میں نے جان بوجھ کر گہری سانس میں آواز کو ڈبکی دی۔ ہاں، بہت کچھ ہو، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہو۔ اتنے جذباتی اور مدہوش کر دینے والے الفاظ کی میں توہین نہیں کرنا چاہتی سر۔ زری ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ تعریف کا بہت بہت شکریہ۔ اب کچھ سنجیدگی اختیار کریں تو عرض کروں، وہ لڑکی جو مسٹر سعید اور بیگم کے ساتھ تھی، وہ ریٹائرڈ ڈی آئی جی اور موجودہ ڈائریکٹر جنرل سول انٹیلیجنس حسن علی کی بیٹی ہے۔ باوثوق ذرائع نے بتایا ہے کہ بوڑھا ڈی آئی جی کچھ اتنا محتاط یا مفاد پرست ہے کہ اس نے پرائیویٹ سیکرٹری اپنی بیٹی کو بنایا ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ بوڑھا صرف سائننگ مشین ہے، اصل قوت ماریا کے ہاتھوں میں ہے، بلکہ یہاں تک پیش گوئی کی جاتی ہے کہ مستقبل قریب میں باپ کی ذمہ داری ماریا سنبھال لے گی۔ ایوان حکومت کے تمام دروازے اس پر کھلتے رہتے ہیں۔ ماریا ان دنوں گورنر کی سیکرٹ فائل سمجھی جاتی ہے۔ تم اتنی ساری انفارمیشنز کیسے کلیکٹ کرتی ہو اچھی لڑکی؟ شکاریوں کی گولی سے محفوظ رہنے کے لیے قدرت شکار کے اندر کچھ اضافی خوبیاں ڈال دیتی ہے، زری نے جواب دیا۔
اب تو نہ جانے کیوں کچھ سکون ہے، ورنہ میرے تعاقب میں بیک وقت 3 شکاری پارٹیاں لگی رہتی تھیں۔ اب جو کچھ انسپیکٹر چاہتا ہے وہ باتیں ہوں گی، یہ سکوت طوفان کا پیش خیمہ ہوگا، یا میں شکاریوں کے اندر داخل ہو جاؤں گی۔ میرے نزدیک تو دونوں صورتیں ٹائم بم جیسی ہیں۔ آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اس بم سے کیا خوف؟ ہاں، بموں سے تو کھیلنا ہی پڑے گا۔ میں نے گہری سانس لی۔ ایک بات جو آپ نے سوچی ہے یہ ہے کہ میں اپنے والدین کے ہاتھوں سے اس سیکرٹ فائل کا فلیپر بن جاؤں گا۔ میرا خیال ہے دونوں خاندان بہت قریب ہیں۔ ہاں، ہونا ہی چاہیے، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ باز باباز، کبوتر با کبوتر۔ وارڈ بوائے نے دستک دی اور اجازت لے کر اندر آ گیا۔ اس نے ٹرے رکھی اور دبے پاؤں واپس نکل گیا۔ میرزر نے 2 پیالیاں چائے تیار کی اور رومال سے پیالی کے افقی کنارے صاف کر کے پیالی میری طرف بڑھائی۔ میں نے تھینکس کہہ کر پیالی تھام لی۔ اس نے سپ لیا اور منہ بگاڑنے لگی۔ پہاڑی بکریوں کا دودھ ہے۔ میں بھی پیالی منہ کے قریب لایا ہی تھا کہ محضر کی اطلاع عجیب سی بو بن کر ناک سے ٹکرائی اور میں نے بھی پیالی واپس کر دی۔ کیا شہر میں دودھ نایاب ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، محضر بولی۔ آرمی کے نوجوانوں نے ایک گوالن پر تشدد کیا تھا۔ احتجاجاً گوالوں نے شہر کو دودھ سپلائی کرنا بند کر دیا ہے۔ سنا ہے وہ مغرب کی جانب ہجرت کر رہے ہیں۔ مغرب؟ میں نے استفہامیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، پاکستان کی طرف۔ ٹیلی فون کا بزرگ گنگنانے لگا تو میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے کوئی خاتون بول رہی تھی۔ اس نے ڈیوٹی نرس کے لیے پیغام دیا تھا کہ اپنے مریض کو لے کر ڈاکٹر سریش کو رپورٹ کرے۔ 10-15 منٹ بعد نرس آئی اور محضر سے معذرت کرنے لگی۔ محضر نے پرس سے وزٹنگ کارڈ نکال کر تپائی پر رکھ دیا۔ میں نے جو ہی پاؤں نیچے کیے، اس نے جھک کر سلیپر میرے پاؤں کو دے دیے تھے۔ میں خاموش رہا تھا۔ نرس کی وجہ سے کچھ بول نہ سکا تھا۔ وہ ڈاکٹر سریش کے آفس تک ساتھ ساتھ چلتی اور نرس کو سنا کر مجھے کھانے پینے کی ہدایت دیتی رہی تھی۔ پھر اس نے روایتی انداز میں ہاتھ جوڑے لیکن زبان سے اسلامی روایت ہی ادا کی تھی۔ سریش سیارو میجر ڈاکٹر تھا، اس لیے میں نے ایڑیاں بجا کر اسے تعظیم دی تھی۔ اس کے سامنے والی کرسی پر خاکی لیڈیز یونیفارم میں جو لڑکی بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی، گلاب کی کلی جیسی تھی۔ پلی پلی گلاب رنگ لڑکی نے سریش کی زبان سے کیپٹن وریام سعید سن کر گردن تھوڑی سی گھمائی اور پھر اس کے گول چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ حیرت کا جھٹکا تو مجھے بھی لگا تھا جب اس کا پورا چہرہ سامنے آیا تھا تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ وہ ڈاکٹر شیلا کنور سنگھ تھی، نرسری سے انٹر تک ہم سفر اور ہم کلاس دلیپ کنور سنگھ کی بہن۔ اس کے گہرے گلابی ہونٹ پھڑپھڑانے لگے تو میرے سینے میں بھی دل زخمی پرندہ بن گیا تھا۔ وہ مجھے پہچان گئی تھی۔ شہباز تم؟ حیرت کے پانی میں اس کی آواز ڈبکیاں کھانے لگی۔ او نو، یہ تم؟ لیکن کب تم نے آرمی؟ سوری کیپٹن، میں نے چہرے پر معذرتوں کے سارے رنگ بکھیر کر کہا۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ کیپٹن وریام ہے، میجر سریش نے بتایا۔ آپ ان کی ہسٹری شیٹ پڑھ چکی ہیں۔ مائی گاڈ، وہ پیشانی رگڑنے لگی۔ تشریف رکھیے کیپٹن، میرا ایک کلاس میٹ تھا، بالکل آپ جیسا، اکیڈمی میں بھی۔ میں کرسی پر بیٹھ کر بولا۔ ایک روم سروس بوائے بہت عرصہ مجھ پر مہربان رہا تھا۔ عید پر جب میں گھر کے لیے تیار ہوا تو اس لڑکے نے مجھے ایک ڈبہ دیا۔ وہ اپنی بہن کے لیے چوڑیاں بیچنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے اپنے محلے کا سمجھا تھا۔ میں شاید ڈبہ نہ لیتا، مگر میں اس کے محلے میں جا کر اپنے ہم شکل نوجوان سے ملنا چاہتا تھا۔ لیکن عجیب اتفاق ہوا کہ ٹرین میں میرا جرنی بیگ چوری ہو گیا اور میں وہاں نہ جا سکا۔ یہ دنیا ہے اور اس کا خالق آلمائٹی گاڈ ہے، سریش بولا، جو کروڑوں انسانوں کی صورتیں الگ الگ بنانے پر قادر ہے۔ اس کے لیے کسی کا ہم شکل بنانا کیا مشکل ہے؟ ہاں کیپٹن، میری رائے میں آپ فٹ فار ڈیوٹی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کیوں آپ کو روکا جائے۔ کیا آپ بھی خود کو فٹ سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے سر، میں نے جواب دیا، I am not a normal man. Don't worry, it will be all right. اس نے میرے ہاتھ پر تھپکی دی۔ کچھ وقت لگے گا مگر اس کے لیے آپ کو سوشل اور آرمی لائف میں بھرپور حصہ لینا پڑے گا۔ یادداشت کی مکمل بحالی کے لیے ماضی کی طرف جانا پڑے گا۔ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے کیپٹن؟ لیڈی ڈاکٹر شیلا نے رسان سے پوچھا۔ ویسے تو سارا ہندوستان میرا گھر ہے، میں نے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے جواب دیا۔ میرا خاندان نسلاً کشمیری ہے لیکن ہم بہت پہلے دلی میں سیٹل ہو گئے تھے۔